بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 20 شوال پیر کے دن یہ ایک دعا پڑھ کے جو شخص بھی اپنے گھر کی دیوار پہ دم کرتا ہے اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ وہ شخص بڑا مقدر والا ہوتا ہے، بڑی قسمت والا ہوتا ہے جو شخص 20 شوال کے دن یہ دعا پڑھتا ہے۔ اس لیے دعا بڑی آسان سی ہے اور اس دعا کے ذریعے آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ وہ شخص جس نے آج یہ دعا پڑھ لی، کبھی اس کے گھر سے پھر رزق نہیں ختم ہوتا۔ اگر آپ اپنے گھر کو پورا سال مال و دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہو اور زندگی بھر کی محتاجی سے، غلامی سے، غربت سے بچنا چاہتے ہو تو پھر آج اس دعا کو لازمی پڑھ لیں۔ یہ دعا بڑی آسان ہے لیکن بڑی قیمتی ہے۔ جو شخص بھی آج پڑھے گا وہ مال و مال ہو جاتا ہے، اس کا نصیب کھل جاتا ہے، اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ اس لیے جس شخص کے سارے کام رکے ہوئے ہیں، جو شخص وظیفے کر کر کے تھک چکا ہے، اس کو چاہیے کہ آج صرف یہ ایک مرتبہ دعا پڑھ کے دیکھے اس کا مقدر کیسے بدلتا ہے، اس کے رکے ہوئے کام کیسے پورے ہوتے ہیں۔ آپ کا ہر کام پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے۔ بس آپ نے اس دعا کو پڑھ کر اپنے گھر کی دیوار پہ دم کر دینا ہے، بس دم کرنے کی دیر ہے، آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے اور پھر دیکھنا ایسے رزق آتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور جو شخص جلدی امیر بننا چاہتا ہے، جو شخص کروڑ پتی بننا چاہتا ہے، جس شخص کی بہت زیادہ خواہشات ہیں کہ میرے ہاتھ میں فلاں چیز بھی ہو، فلاں چیز بھی میں خرید لوں، جو شخص اپنا گھر، گاڑی، بنگلہ سب کچھ لینا چاہتا ہو، جو شخص اپنا مقدر بدلنا چاہتا ہے، امیر کبھی بننا چاہتا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ آج یہ موقع ضائع نہ کرے۔ بس ان کلمات کو پڑھ کے اپنے گھر کی دیوار پہ، اگر گھر کے اندر موجود ہے تو اپنے گھر کی دیوار پر دم کر دے۔ اگر گھر کے اندر موجود نہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ رہتا ہے، تو وہیں سے اس دعا کو بیٹھ کے پڑھ لے یا کھڑے ہو کھڑے پڑھ لے اور پڑھ کر اپنے گھر کا تصور کر کے اپنے گھر کی دیوار پہ دم کر دے۔ اب یہاں تک تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس دعا کی سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے اس دعا کو کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے گا کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا اور پیر کا دن بڑا برکت والا دن ہے اور یہ مہینہ اس سے بھی برکت والا ہے۔ دیکھیں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر انسان اپنی زبان سے جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے، اور یہ مہینہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا اپنا پسندیدہ مہینہ ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پیر کے دن کے اندر اللہ نے کتنی فضیلت رکھی ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ولادت بھی پیر کے دن کی ہے، تو جس حبیب کی، جس کے لیے کائنات کو بنایا ہے، جب اس کی ولادت پیر کے دن ہوئی ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیے یہ پیر کا دن بھی عید کے دن سے کم نہیں ہے۔ اس قدر اس دن کی فضیلت، اس کی عظمت کو سمجھے اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اس دعا کو آپ ذرا سنیے گا اور سمجھیے گا کہ آپ نے کس ترتیب کے ساتھ یہ پڑھنی ہے، اور یہ کیونکہ یہ ایسا حرمت والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر جو بندہ ایک روزہ رکھ لیتا ہے، اور آگے آپ کو ویسے بھی پتا ہے شوال کا آخری عشرہ ہے، آپ کے پاس چند دن اب باقی رہ گئے ہیں، ان چند دنوں کے اندر صرف ایک دن کا کم از کم روزہ لازمی رکھ لیجئے گا۔ اور وہ روزہ جو شخص رکھ کے جو دعا مانگتا ہے، یہ الفاظ جو بتانے لگا ہوں کیونکہ یہ دعا ایسی ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد بندہ جو بھی مانگتا ہے وہ اس کو فوراً مل جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو جو چاہے مانگ، اللہ تعالیٰ تجھ پہ اپنی نگاہ کرم فرما دے گا، یعنی کہ جو تو مانگے گا اللہ تعالیٰ وہی چیز تمہیں عطا فرما دے گا۔ اس لیے دوستو، آج کے دن آپ اس دعا کو پڑھ کے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جس قدر مانگیں گے، آپ کو وہ ضرور عطا کر دیا جائے گا۔ یہ بڑی اہم اور بڑی قیمتی دعا ہے۔ جس شخص نے پڑھ لی وہ سمجھ لو زندگی بھر کی محتاجی سے بچ گیا۔ اگر کوئی مقروض ہے تو سارا قرضہ اس کا اتر جاتا ہے، اور اگر کوئی محتاج ہے تو ساری زندگی کے لیے اس کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص مالدار بننا چاہتا ہے، جو شخص ہمیشہ کے لیے اپنے رزق میں اضافہ چاہتا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ آج تھوڑا سا ٹائم نکال کے، یہ چند منٹوں کا عمل ہے، کوئی گھنٹوں کا عمل نہیں، یا چند منٹوں کا عمل ہے جو آپ کی زندگی کو روشن کر دے گا، جو آپ کے بگڑے ہوئے کام بنا دے گا، جو آپ پہ رحمت کی، برکت کی ایسی بارش ہوگی کہ آپ خود حیران ہوں گے، کیونکہ یہ عمل عام عمل نہیں ہے۔ اس عمل کے کرنے والا شخص ہمیشہ کی غربت سے بچ جاتا ہے، اور یہ ایسا عمل ہے
کہ اگر آپ کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے تو آپ کا قرض پہلے سارا اتر جاتا ہے اور آپ کو اسی سے کئی گنا مال بھی کہیں نہ کہیں سے اس کا بھی اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس دعا کو جو شخص پڑھے گا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کئی لوگوں نے پچھلے 20 شوال کو اس عمل کو کیا تو الحمدللہ کئی لوگوں اس عمل کو جنہوں نے اخلاص کے ساتھ کیا، جنہوں نے محبت کے ساتھ کیا، اس عمل کو سمجھ کر کیا، اس دعا کو اسی ترتیب اسی طریقے سے پڑھا، پھر ان کے ہر کام کی ہر رکاوٹ ختم ہو گئی اور پورا سال پھر آج وہ لوگ ضرور اس عمل کو کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج موقع ہے تو آپ ہمیشہ کے لیے اپنی کامیابی کے لیے اس دعا کو پڑھ لیں۔ جو شخص پڑھے گا ہمیشہ کی کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی، اور جس کے دشمن بہت زیادہ ہیں، جو اس کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اس شخص کو بھی چاہیے آج اس دعا کو ضرور پڑھ لے۔ دشمنوں کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زبان بندی ہو جاتی ہے، غربت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے، ظالموں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ اس عمل کو آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر کے اندر بھی بیٹھ کے اس عمل کو کر سکتے ہیں، خواتین بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، اس دعا کو پڑھ سکتی ہیں، مرد حضرات بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، بچے بوڑھے جو سمجھدار بچے ہیں، بالغ بچے ہیں، وہ بھی اس عمل کو اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس دعا کے لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھنی ہے۔ ایک بار بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک اللہم صلی علی، اس مہینے کا خاص درود پاک یعنی کہ درود ابراہیمی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات جب عرش پر، جب آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ سلام بھیجا، تو حضور نے اس کا جواب دیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے نماز کے اندر بھی لازم قرار دے دیا گیا، تو وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہوگا۔ تو دوستو، اس سے آپ کے لیے ایسے راستے کھلیں گے، ایسی برکتیں ملیں گی، ایسی راحت اور ایسا سکون ملے گا جس کا ہر شخص کو انتظار ہوتا ہے اور تلاش ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک بزرگ تو اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جس بندے کی حاجت ہو اور کئی صدیوں پرانی ہو، جو کسی سے حل نہ ہو رہی ہو، اور اس بندے کو چاہیے کہ بس آج یہ دعا پڑھ لے، اپنی اس حاجت کی تمنا، اس حاجت کی آرزو کر کے، اس حاجت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے بس یہ دعا پڑھتا جائے اور اپنے مقدر کو سنوارتا جائے۔ تو سارے دوست احباب میرے ساتھ ایک مرتبہ مل کر درود پاک پڑھیں۔ میں آپ کو یہ دعا بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود پاک ہے اور یہ تقریباً ہر شخص کو آتا ہے۔ جس کو یہ درود پاک آتا ہو وہی شخص اس عمل کو کرے گا۔ اس کے علاوہ جن کو یہ درود پاک نہیں آتا وہ کوئی اور درود پاک پڑھ کے اس عمل کو نہ کیجیے گا۔ اگر گھر کے اندر کوئی ایک فرد بھی جس کو یہ درود آتا ہے وہ شخص اس دعا کو پڑھے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر سے کسی ایک فرد نے بھی اس دعا کو پڑھ لیا ہے، اسی طرح جو طریقہ بتا رہا ہوں، جو درود پاک بتا رہا ہوں، اسی درود پاک کو پڑھ کے تو سب نے سمجھ لیں کہ سب کا مقدر سمجھ جاتا ہے۔ جتنے گھر کے افراد ہوتے ہیں اللہ سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس لیے اگر سارے لوگ گھر والے ایک جگہ بیٹھ کے اس عمل کو کرنا چاہیں تب بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر صرف گھر میں سے کوئی ایک شخص بھی پڑھنا چاہے تو وہ بھی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ دعا پورا سال آپ کی حفاظت کرنے والی ہے، اور اس دعا کے ذریعے آپ کی ہر آفات سے حفاظت ہونے والی ہے۔ آپ کے گھر سے جتنے بھی مسائل ہیں، مصائب ہیں، وہ سارے ختم ہونے والے ہیں، کیونکہ آپ نے اس دعا کو پڑھ کے آپ نے دم کرنا ہے۔ جب آپ گھر کی دیواروں پہ دم کر لیتے ہیں تو گھر کے اندر سے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور گھر میں دولت آنا اس طرح شروع ہوتی ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے۔ اس لیے دوستو اس دعا کو پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے گھر میں رحمت کی، برکت کی، مال و دولت کی بارش کیسے ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ دعا کوئی عام دعا نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ اس دعا کو بس جانتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ جیسے کہ ابھی بھی کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو اس وظیفے کو چھوڑ کے جا چکے ہوں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہی شخص مقدر والا ہوتا ہے جو اس عمل کو سمجھ کر اس دعا کو پڑھتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس دعا کو سمجھ کر اور اسی ترتیب کے مطابق جو ترتیب میں بتا رہا ہوں اس سے آپ نے کمی بیشی نہیں کرنی۔ آپ نے صرف اور صرف اس دعا کو آج جو ہے کتنی بار پڑھنا ہے اس بات کو ذرا سمجھ لیں توجہ سے، اور بڑے دھیان کے ساتھ اس کو اپنے ذہن میں اتار لیں۔ آپ نے اس دعا کو صرف اور صرف آج کے دن جو ہے آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار۔
یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ یہ مختصر سی دعا ہے، اور اس دعا کو جب آپ 11 بار پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اپنے گھر کی دیواروں کے اوپر دم کر دینا ہے۔ بس آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ اگر دیواروں کے پاس موجود ہیں تو آپ وہاں کھڑے ہو کر بھی ان کے اوپر دم کر سکتے ہیں۔ خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی دنیا کے دوسری جگہ کام کے لیے گئے ہوئے ہیں تو آپ اپنے گھر کا تصور کر کے اس دعا کو پڑھ کے دم کر دیں، تو بس آپ نے اس جگہ کو نہیں کرنا۔ اگر کسی جگہ کام کر رہے ہیں تو وہاں نہیں، بلکہ اپنے گھر کے تصور سے پڑھنا ہے۔ یہاں یہ بہت سارے لوگ پھر مغالطے میں ہوتے ہیں کہ اب ہم کسی اور جگہ رہتے ہیں، پھر کمنٹ کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ چیزیں اس لیے بتانا ضروری ہے کہ پھر آپ کو، تاکہ وظیفے کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ بنے، آپ وظیفے کو، عمل کو غلط نہ کریں، تو آپ کو غلطی سے بچانے کے لیے یہ اتنی باتیں کی ہیں میں نے۔ کیونکہ دیکھیں، یہ موقع اگر ہاتھ سے چلا گیا نا، آپ نے اپنا ٹائم بھی دینا ہے، چند منٹ بھی نکالنے ہیں، پھر آپ سے وظیفہ بھی صحیح نہ ہو تو پھر بات نہیں بنتی، پھر نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ تھوڑا سا ٹائم اس ویڈیو کو دیکھ کے مکمل دیکھیں۔ ایک بار سمجھ نہ آئے تو پھر دیکھ لیں، پھر سمجھ لیں، اس لیے کہ ضروری ہے کہ یہ موقع چلا گیا، عمل بھی کر لیا، لیکن ترتیب کی سمجھ نہ آئی، طریقے کی سمجھ نہ آئی، تو پھر آپ کو جو فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر آپ لوگوں کو شیطان جو ہے وہ ورگلاتا ہے، وہ پھر کہتا ہے کہ وظائف کے اندر کچھ نہیں ملتا، آپ نہ کریں۔ اب کئی لوگوں کے ذہن میں ایسا شیطان بیٹھ گیا ہے کہ یہ تو کیا بات بتائیں گے، انہوں نے کون سی دعا بتانی ہے، ہم چھوڑتے ہیں کہیں اور چلتے ہیں۔ تو دوستو، جو دعا آپ کو بتاؤں گا آپ خود حیران ہوں گے۔ اس لیے آپ اگر 2-4 منٹ اب ٹائم دے دیتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اور آپ کو کیا چاہیے کہ آپ کو ایسی دعا مل جائے، ایسی دعا یاد کرا دوں کہ جو آپ کو زندگی بھر کی محتاجی سے، پریشانی سے، ہر طرح کی غربت سے، ہر طرح کے فکر و فاقہ سے محفوظ کر دے، اور آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، آپ کو کامیابیاں ملیں، مشکلات آپ کی حل ہوں۔ اور دوستو، آپ نے صرف 3 بار درود پاک بتایا ہے، اس کو آپ نے شروع میں پڑھنا ہے، 3 بار ہی آخر میں پڑھنا ہے۔ 11 بار اس دعا کو اس طرح پڑھنا ہے جو ترتیب میں بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت انس ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں وہ عرض کرتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں بھی تھا۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے بعد اس نے یہ دعا مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص نے اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم، وہ دعا مانگی ہے کہ اس کے بعد یہ جو التجا کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو ابھی یہی دعا آپ نے پڑھ کے اب دم کرنا ہوگا، اور یہ دعا بڑی آسان سی ہے، یہ صرف چھوٹے سے کلمات ہیں، آپ نے صرف ان کو 11 بار پڑھنا ہے۔ تو پہلا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہاں تک یہ دیکھیں، پنجتن پاک کے ناموں کے ساتھ یہ 5 دعائیں مکس ہیں۔ دیکھیں، پہلی دعا میں نے اس کا پہلا حصہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، برحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس میں سب سے پہلے عقیدے کو بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا اس کے اندر لاہ الملک ولاہ الحمد، اس کا تمام ملک ہے اور اسی کی تمام تعریف ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اتنا سا پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ پھر اس کے بعد الگ الفاظ ہیں، یہ چوتھے نمبر پر ہے، اور 5ویں نمبر پر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی طاقت اور کوئی بھی قوت اس کے بغیر کسی کام کی نہیں ہے، اور سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، اسی کی قوت میں ہے۔ اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اس کے کہے بغیر کوئی آپ کو رزق بھی نہیں دے سکتا، کھا بھی نہیں سکتی، آپ کی زبان حرکت بھی نہیں کر سکتی۔ یہ سارا اسی کا کرم ہے، اسی کا فضل ہے۔ اس لیے یہ 5 کلموں کے ساتھ دعا کر کے جو سوال کریں گے، جو مانگیں گے، اللہ اس سے ضرور پورا کرتا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں، یہ دعویٰ میں نہیں کر رہا، اس کو جس نے کیا، کتنے لوگوں نے یہ بات کہی ہے، کیونکہ یہ زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے، اور ہزاروں لوگوں نے اس کو اپنی تصنیف میں، اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور کئی کتابوں اور رسالوں میں اس عمل کو بتایا گیا، لیکن لوگ توجہ نہیں کرتے۔ اور جو توجہ کر لیتا ہے، کیونکہ ایسے وظائف سے لوگوں کو الرجی ہوتی ہے کہ یہ مختصر سے وظائف ہماری تقدیر کیسے بدلیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف ایک یہ دعا آج پڑھ کے دیکھیں، آپ کا مقدر کیسے بدلتا ہے۔ میں دعویٰ کر رہا ہوں، اور میں دعویٰ ایسے نہیں کر رہا، میں نے کئی لوگوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جنہوں نے اس عمل کو کیا، اور جنہوں نے اس عمل کو پڑھا، جنہوں نے یہ 5 کلمات پڑھ کے صرف 11 بار پڑھ کے جو مانگا، ان کو ملا ہے۔ اس لیے آج آپ پڑھ لیتے ہیں، پیر کے دن تو پورا سال آپ مجھے کریں گے، آپ کی جیب پیسوں سے بھری رہے گی، آپ کی جیب سے پیسہ
खत्म नहीं होगा। समझिएगा जरा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, यहाँ तक एक बनती है लाहुल मुल्कु व लाहुल हम्दु, ये अलग दूसरे नंबर पर है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ये तीसरे नंबर पर है। ला इलाहा इल्लल्लाहु चौथे नंबर पर इतना सा है। और पांचवें नंबर पर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको आपने ये पांचों को पढ़कर एक शुमार करना है। अब यहाँ तक ये मुकम्मल हुआ तो इसी तरतीब के साथ जो मैंने आपको पढ़ा है, ये मैंने पूरी तरतीब आपके सामने बयान की है, तो आपने इसी तरतीब के साथ इनको पढ़ना है और सबको पढ़ के पांचों जुमलों को, पांचों कलमों को पढ़कर आपने एक शुमार करना। ये पांचों दुआओं को पढ़ के आपने एक शुमार करना है। ये सिर्फ 3 मिनट का अमल है, इससे ज्यादा नहीं है। कोई बंदा इसको इससे ज्यादा पढ़े भी ना, जो तादाद बताई है, इसी को देखें ताले की चाबी होती है, और ताले के अंदर जो चाबी आप लगाते हैं, इसका डंडा अगर एक कम हो, इसके 11 डंडे हो, तो आप इसके 12 कर दें या एक इसका कम कर दें, यानी 10 कर दें, तो ताला नहीं खुलेगा। इसी तरह अगर आप इसको अपनी तरफ से बढ़ाते हैं, घटाते हैं, तो फिर आप इसके जिम्मेदार खुद ही हैं। फिर मुझे ना कल को कहिएगा कि अमल के अंदर तासीर और ताकत नहीं मिली, हमारे घर में दौलत की बहार नहीं आई। देखें, जब आपको तरतीब और तरीकाकार और आजमाया हुआ और मुजर्रब तरीन नायाब दुआ बता रहा हूँ, फिर आपने करनी भी इसी तरह है ना, जिस तरह मैंने बताई है, तो फिर वो बात बनती है ना। जब आप इसी तरह करते हैं तो फिर कल को शिकवा करिएगा कि इस तरह की है, नहीं मिला। देखें, जब बता रहा हूँ करेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी कोई मुश्किल हल ना हो, आपकी कोई दुआ पूरी ना हो, आपका घर मालो दौलत से भरे ना। आप देखिएगा, अब आपने जब इतनी तादाद में इसको मुकम्मल कर लिया, आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ लिया, इसके बाद अब आपने सबसे पहले इसको अपने घर का तस्वर करके जो तरतीब बताई है कि आप किबला रुख होके बैठे होंगे, खाना काबा की तरफ मुंह करके आप बैठे होंगे, और बैठने के बाद आपने इसी तरह जब खाना काबा की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो सबसे पहले दाईं जानब, जिस तरह हम नमाज के अंदर जैसे बैठे होते हैं, तो जिस जानब हम पहले मुंह करके सलाम फेरते हैं, आपने पहले इस जानब मुंह करके आपने सबसे पहले दम कर देना है, एक फूंक मार देनी है। और फिर इसी तरह आपने जब दूसरी जानब हम सलाम फेरते हैं, इसी तरफ आपने सलाम फेरते हुए दूसरी तरफ आपने फूंक मार देनी है। फिर अपने सामने जो तरतीब बता रहा हूँ, इसी तरतीब को फॉलो करना है, अपनी तरफ से कोई ढोंसला नहीं मारना। इसलिए दोस्तों, ये मौका नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ 3 मिनट के अमल ने आपको देखना हालात कैसे बदलते हैं। आप इसी तरह आपने अपने पीछे चौथे नंबर पर दम कर देना है। अब कमरे की 4 दीवारी होती है, घर की भी 4 दीवारी होती है, चारों तरफ से दम हो गया। अब इसके बाद आपने हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है, मेरे मौला, मेरे घर में जो मसाइल हैं इनको दूर फरमा के मेरे घर को मालो दौलत से भर दे। तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है, तू अपने खजाना गैब से मेरे घर वालों की, मेरी फैमिली की, मेरे बच्चों की या रब्बुल आलमीन मदद फरमा दे। आमीन। अमल निहायत कीमती है, इसको मुकम्मल समझ के फिर करेंगे तो फायदा इंशाल्लाह 100% होगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने प्यारों के साथ वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। जो कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि कोई अच्छी बात किसी के साथ शेयर करना भी सदका जारिया है। और मेरे भाइयों, अल्लाह पाक सदका करने वालों को पसंद करता है, सदका करने वालों के रिस्क में बरकत डालता है, सदका करने वालों की परेशानियों को और बीमारियों को दूर फरमाता है। तो मेरे भाइयों, अच्छी बात को लाजमी शेयर किया करो, ये बात शेयर करना भी सदका जारिया है, इसलिए इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से माल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मुहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।